افضل الصلاتی و اکمل الصلاتی علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ کے ساتھ جو اس وقت آپ کوہ نور پہ لائیو دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، یعنی افضل ترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے کام کرتا ہے، لوگوں کے نفع پہنچاتا ہے۔ اور اس میں یہ کوئی تفریق نہیں کہ وہ انسان خیر الناس من ینفع الناس، آپ الفاظ پہ غور کریں، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے، انسانوں میں سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے خیر خواہی کا کام کرتا ہے۔ تو بلا تفریق کسی مذہب کے، بلا تفریق کسی مذہب کے، کسی فرقے کے، جو تمام لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بہترین انسان ہے۔ اس لیے بعض اوقات ہم جب کام کرنے لگتے ہیں، ابھی ہم ڈسکشن بھی اس بات پہ کر رہے تھے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک کا ہے کہ نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کا ہے کہ نہیں ہے، اور ہم ہر معاملے میں اس طرح اس کو پرکھتے ہیں۔ ہاں، حالانکہ یہ بات درست ہے کہ مسلمان کی قدر و منزلت زیادہ ہے، اور مسلمان جو ہے وہ ایک ملت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الکفر ملت الواحدہ المسلم ملت الواحدہ، پورا کفر جو ہے وہ ملت واحد ہے، اور اسلام اور مسلمان ملت واحد ہے۔ یعنی اگر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اگر محاذ آرائی کرنی ہوگی تو تمام کے تمام غیر مسلم جو ہے وہ یکجا ہو کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے، یکجا ہو کر وہ مسلمانوں کے خلاف کام کریں گے، کیونکہ وہ تمام اپنے تمام مسالک کو، اپنے تمام فرقوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسلام کے خلاف جو ہے وہ متحد ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اپنے مسلک کو، اپنے اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے اسلام کا دفاع کریں، اسلام سے محبت کریں، اور کافروں کو اور اغیار کو یہ پیغام دیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، بلکہ ایک پیج پہ کیا، ایک لائن پر ہیں، تبھی مسلمانوں کا ہو سکتا ہے، گزارا ہو سکتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ ترقی کی منزلوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان فرمایا، لوگوں کے لیے خیر خواہی کا کام کیا کریں، لوگوں کے لیے کام کیا کریں۔ یہ پروگرام استخارہ بھی بالکل خالصتاً لوگوں کے لیے، کام کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، یہاں پہ لوگ علماء کرام موجود ہوتے ہیں، مشائخ موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کو مسائل کا حل بتاتے ہیں، آپ کو وظائف بتاتے ہیں فی سبیل اللہ، تاکہ وہ آپ کے لیے آپ کی ہمدردیاں حاصل کر سکیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ محبت بانٹ سکیں، اور آپ کے جو مصیبتیں اور رنج و الم ہیں ان میں کمی لا سکیں۔ آج بھی جی پروگرام کے اندر جو شریک گفتگو ہوں گے، جو پہلے نمبر پہ جن کا میں استقبال کروں گا جی، ان کا شکریہ ادا کروں گا، ان کو سلامی عقیدت پیش کروں گا۔ میری مراد جی مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ جی ہمارے ساتھ دوسرے نو پر جو آپ ان کی بارہا مرتبہ زیارت کرتے رہتے ہیں، اب تو ہمارے مستقل پینل کا حصہ بھی ہیں جی، علامہ قاسم رسول صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ تو ناظرین کرام، جس طرح میں نے کہا، یہ مختصر سا جو پروگرام جو روزانہ آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اس کا مقصد سوائے للہیت کے لیے، سوائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور یہ صرف لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کام کیا جاتا ہے جی۔ پروگرام میں جی لائیو کالز کا آغاز کریں گے، اور پہلی کال دیکھتے ہیں جی کون کہاں سے ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا کرم ہے جی، شکر اللہ کا۔ اچھا، ہاں، اور یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ پروگرام بڑا اچھا لگتا ہے جی ہمیں۔ تو میں اپنا نام بتائیے، اپنا نام بتائیے۔ میں محمد سکیب صاحب بات کروں اسلام آباد سے۔ جی جی، پوچھیے جناب۔ جی 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 جی، تو جناب محترم، آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا تھا، بہت اچھا لگا ہے۔ شکریہ جی، جزاک اللہ۔ جی 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 جی، کچھ میں پوچھنا؟ یہ مشورہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بڑا اچھا نظام چل رہا ہے۔ الحمدللہ۔ ایسے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے ہمارے گھر والوں کا، وہ دوسرا ہوتا ہے، وہ کچھ طبیعت میں پڑتی ہے، کرتا ہے، کبھی کرتا ہے۔ اچھا، نام بتائیں ان کا۔ ان کا نام ہے دوسرا یہ شہناز۔
ان کی والدہ کا نام रुखसाना बीबी। کتنے عرصے سے ہے یہ ان کو پرابلم؟ जी ये तकरीबन कोई जी जी جی ٹھیک، چلیں شکریہ جی، جزاک اللہ، شکریہ آپ نے کال کیا جی، اور پروگرام کو پسند بھی آپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکتیں دے جی، اور جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کے حوالے سے مفتی صاحب موجود ہے، وہ آپ کو اس حوالے سے رہنمائی آپ کی کر دیتے ہیں۔ جی حضور، کیا سوال بیمار ہیں؟ بیمار ہیں؟ ہاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو پیارے بھائی آپ کو اس پروگرام کو پسند کرنے کا شکریہ، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اور خود بھی نماز کی پابندی کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز اور صبر سے مدد طلب کرنے کا ہمیں قرآن کا بھی حکم ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو نماز کی پابندی سب گھر والے کریں، اور روزانہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، چاہے چند سیکنڈ کے لیے ہو، چند منٹس کے لیے ہو، ایک صفحہ ہو، ایک رکوع ہو، ایک پایہ ہو، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہوں۔ روزانہ گھر میں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ہونی چاہیے، گھر میں اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے، جن کے بارے میں بتایا آپ کے وہ بیمار رہتے ہیں، روزانہ صبح 21 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ، سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا بھی ہے جی، 21 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ کسی چیز پہ دم کر کے ان کو پلا دیں یا کھلا دیں، اور پانی پہ دم کر کے انہیں پلا دیں یا انہیں ویسے پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اور روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا حفیظ یا سلام، یا اللہ یا حفیظ یا سلام، یہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ انہیں دم کر دیا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ روح بصحت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ان کا کوئی میڈیکلی مسئلہ ہے تو وہ لازمی سا چیک اپ بھی کرائے ان کا، تاکہ اگر کوئی طبی پرابلم ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ علاج ہو سکے۔ جزاک اللہ جی، شکریہ۔ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے اندر جی آپ کو جواب دیا ہے، اور آپ کو وظائف بتائے ہیں، اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ اور اگر میں تمام ناظرین سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ جب آپ کی کال مل جائے تو آپ اپنے پاس کاپی پینسل رکھا کریں، اور جیسے ہی علماء کرام میں سے کوئی آپ کو کوئی مسئلہ بتاتا ہے یا وظیفہ بتاتا ہے اس کو لکھ لیا کریں۔ اگر آپ نہ لکھ پائیں تو یہ پروگرام جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو جاتا ہے، آپ اس کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کون کہاں سے جی۔ السلام علیکم۔ اچھا، کال ڈراپ ہو گئی ہے جی۔ تو جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ آپ اپلوڈ ہو جاتا ہے یوٹیوب کے اوپر چینل ہمارا، اور یہ پروگرام جو ہے اس کے اندر جو ہے تمام چیزیں جو ہے وہ شیئر ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ وہاں سے اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اور عمل آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ عمل کرتے رہیں گے تو اس تیقن کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور تندرستی عطا فرمائے گا، ضرور آپ کا مسئلہ حل کرے گا، کیونکہ تیقن کے ساتھ جو ہے وہ ہی معاملات درست ہوتے ہیں۔ اگر توکل نہیں ہے تو پھر معاملات جو ہے وہ درست نہیں ہوتے۔ انسان کا اگر توکل جو ہے وہ ڈگمگا جائے تو پھر حالات ٹھیک نہیں رہتے انسان کے۔ نیکسٹ کال دیکھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ اللہ صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بی جی خان سے۔ جی فرمائے، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ بھجن کورونا کی وجہ سے مقروض ہو گئے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، وظیفہ بتا دو۔ پہلے 3 مہینے پہلے بھی وظیفہ بتایا تھا اچھا صاحب نے، اچھا جی، ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ کوئی چکر فرمائے، دعا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ یہ آپ یہ بتائیں کیا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ کریانے کا کام ہے۔ اچھا چلیں جی، شکریہ آپ نے کال کیے جی۔ آپ دیکھیے، آپ پروگرام میں دیکھتے رہیں، آپ کو وظائف کی صورت میں جو ہے وہ علامہ قاسم صاحب موجود ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے بھائی، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور آپ کو بہتر روزگار عطا فرمائے، اور جو آپ مقروض ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں،
अल्लाह पाक जल्द से जल्द आपको निजात अता फरमाए। आमीन। हम दुआ गो हैं भाई, दुआ के साथ साथ आप अपनी नीयत को भी पुख्ता करें कि इंशाअल्लाह जब आपका रोज़गार अच्छा हो जाएगा तो आप सबसे पहले उस कर्ज़ को जो आप एक बोझ तले दबे हैं उस कर्ज़ से निजात हासिल करेंगे। आमीन जी। सलातो सोम की आप पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी करें, नमाज फजर को अदा करने के बाद सूरह यासीन की तिलावत कर लें और नमाज मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करनी है। सूरह वाक़िया आपके इस वजीफ़े का हिस्सा है। पाबंदी के साथ रूटीन में आपने ये अमल करना है। रब ताला की बारगाह में दुआ करनी है। दिन भर में एक तस्बीह दुरूद पाक की कर लिया करें। इंशाअल्लाह फिर जब रब ताला की बारगाह में आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला जी। दुआ गो है, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी मैंने इस्तिखारा करवाना है बच्चे का। जी क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम रेहान है और वालदा का नाम आलिया है और लड़की की माँ का नाम रिजवाना है और लड़की का नाम हलीमा है। अच्छा जी, तो रिश्ता तय हो गया है कि अभी इस हवाले से? रिश्ता कर रहे हैं। चलें ठीक है जी। मजीद कुछ पूछना चाहती हैं आप? बस ये कि अल्लाह ताला बस इसके हक में अल्लाह ताला करम फरमाए जी। शुक्रिया आपने कॉल किया जी। इस हवाले से वैसे हम गाहे बगाहे बताते रहते हैं कि असल इस्तिखारा जो है वो आपने ख़ुद करना होता है और अल्लाह ताला से राय लेनी होती है और सबसे बड़ी राय जो है वो अल्लाह ताला की है जी। और अल्लाह ताला राय बता दे तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बकाया अगर कोई उस हवाले से है तो आप प्रोग्राम देखिए, आपको तो कासिम साहब से कहते हैं वो इस हवाले से बता दें इस्तिखारे के। जी बिल्कुल, जिस तरह आपको फरमाया किबला रामा साहब ने, किबला मुफ्ती साहब ने भी कि बेहतरीन तरीका उसका तो यही है कि आप बज़ाते ख़ुद इस्तिखारा कर लें ताकि आपको जो भी ख्वाब में इशारा हो तो हम यहाँ पर मौजूद हैं आप हमें अपनी वो ख्वाब की ताबीर सुना देगा, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई फरमा देंगे। मज़ीद आप अपने घर पे कुरान पाक की तिलावत कर लें जिसकी वजह से आपके घर में रहमत और बरकतों का नुज़ूल हो और जो फर्दर एक स्टेप नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं आपकी बेटी जो है, अल्लाह पाक उसके लिए मज़ीद आसानियाँ फरमा दें इंशाअल्लाह ताला जी। जैसे आपको बताया, गाइड किया है, अल्लाह ताला करम फरमाएगा और जो भी आपका मसला है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हल फरमा देगा। जैसे उन्होंने बताया कि नाम को देख के तो उन्होंने आपकी रहनुमाई कर दी है, लेकिन नामों के अलावा अगर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो वो इस हवाले से आपको बता देंगे। लेकिन बेहतरीन जैसे उलमाए कराम यहाँ पे बताते रहते हैं कि असल इस्तिखारा वही है मसनून जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका हुक्म फरमाया और जो तरीका आका अलैहिस्सलाम ने बताया। अब देखिए ना, अब कोई भी मामला हो तो हम मुशावरत कर लेते हैं, बल्कि कुरान पाक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इरशाद हुआ वशाविरहुम फिल अमूर कि आप भी अपने उमूर के अंदर, अपने अमर के अंदर जो है वो सहाबा से मुशावरत कर लिया करें। तो इससे बड़ी क्या बात है कि हम जो है वो रिश्ते के हवाले से, किसी भी मामले के हवाले से अपने रब से इस्तिखारा करें और अपने रब से रुजू करें और अपने रब से पूछें कि इस बारे में अल्लाह ताला आप हमारी रहनुमाई कर दें। तो इससे बड़ा क्या बड़ी बात हो सकती है। इसलिए इस्तिखारा खुद ही किया करें जी। और नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मुजम्मिल हुसैन बात करो। कहाँ से? सर मैं कोटोदू से बात करूँ। जी मुजम्मिल साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मसला ये है कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, जितना भी कमाते हैं और जैसे भी वैसे लग जाता है, बर्फ होती है उससे और बच्चे भी बीमार रहते हैं। सर कुछ सीखा अगर हो तो पता है। चलें जी, बच्चे बीमार रहते हैं? जी बच्चे भी बीमार रहते हैं और ये बरकत नहीं होती घर में, जैसे सकते हैं वैसे। जी 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 जी, शुक्रिया जी आपके हवाले से। इस हवाले से जो आपने पूछा है, रिस्क के हवाले से भी पूछा है और अपना आपने पूछा बच्चे बीमार रहते हैं, घर में बरकत नहीं रहती। इन दोनों हवालों से मुफ्ती कासिम रसूल साहब आपको गाइड कर देते हैं। जी बिल्कुल भाई, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए। आपका जो सवाल था कि आपके माल में बरकत नहीं रहती, घर पे बरकत नहीं है, हदीस मुबारका में फरमाया गया है जब घर में दाखिल हो तो बुलंद आवाज़ से सलाम किया करो, यकून बरकतन अलैका व अला अहलि बैतिक, के तुम्हारे सलाम करने से अल्लाह पाक तुम पर, तुम्हारे घर वालों पे अपनी रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमा देगा। और आपने बताया कि आप सरकारी मुलाजिम हैं और एक हदीस मुबारका में फरमाया गया कुल्लु मारूफ या सदका, कि हर नेकी सदका है।
آپ نے بتایا آپ کے جس طرح گھر والے بیمار رہتے ہیں تو میرے بھائی صدقے کے ذریعے بیماریوں کا علاج ہے. صدقے کی بھی پھر کیٹیگریز ہیں لیکن کل معروف صدقہ. آپ جہاں پہ جاب کرتے ہیں ایک چھوٹی سی گزارش ہے, آپ وہاں پہ نیکی کی دعوت دیں, یہ بھی صدقہ ہے. اللہ پاک اس کے صدقے آپ کے گھر کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. آپ وہاں پر خلوص نیت سے کام کریں, اللہ پاک اس کے صدقے سے آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. آپ ایمانداری کے ساتھ وہاں پہ کام کریں, انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ایمانداری کے صدقے سے آپ کے گھر کی پریشانیاں, آپ کی اولاد کی بیماری کو جو ہے وہ دور فرما دے گا. نمازوں کی پابندی کریں, نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت اپنے گھر پہ کر لیں, انشاءاللہ رب تعالیٰ کی رحمتوں و برکتوں کا نزول ہوگا. جی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ جی, اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں. بس تیقن کے ساتھ آپ عمل کریں, اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ رحم مہربانی فرمائے گا اور آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی سر میرا نام حاجی محمد ارشد فریدی. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں فریدی صاحب؟ جی میں اکڑا سے بات کر رہا ہوں. جی پوچھے, کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر میں نے پوچھنا ہے, میں نے وہ بیٹے کے لیے نا ایک جگہ کو رشتہ پسند کیا ہے تو میں اس کے لیے استخارے کے لیے آپ سے پوچھنا. بیٹے کا نام بتائیے. محمد اویس. ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ شہدہ پروین جی. اور جہاں آپ نے رشتہ کرنا ہے آپ کی ہونے والی بہو, ان کا کیا نام ہے؟ سونیا بیبی. ان کی والدہ کا نام؟ نصرت بیبی. چلیں شکریہ آپ نے کال کیا جی. آپ دیکھیں پروگرام, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مفتی صاحب اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں. جی میں ان سے کہتا ہوں, درخواست کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. جی حضور. جی گزارش ہے کہ رشتہ مناسب معلوم ہوتا ہے, اللہ کا نام لے کے کوشش کریں, اس کو کر لیں یہاں پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جب نکاح کے موقع پہ لکھت پڑھت کے معاملات ہوں تو اس میں ذرا توجہ سے احتیاط سے چیزیں وہی لکھیں جو مناسب ہوتی ہیں, توجہ سے اس کو جو نکاح نامے کو جو فل کیا جائے. باقی گھر میں نماز کی پابندی کریں, قرآن پاک کی پابندی کریں, تلاوت کی, انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا, برکات ہوں گی انشاءاللہ الرحمن. انشاءاللہ تعالیٰ جی اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے. جس طرح آپ کو بتایا, ناموں کو دیکھ کے تو اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات ٹھیک ہیں, کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. جی اللہ کا نام لے کے کام کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم. جی سر وہ پہلے میرا نام سب ہے اور ہم گھریلو مسئلے بہت پریشان ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ میرا نام سب ہے جی. ہم حالت میں کام کی بھی دیا ہے, اوپر اور نیچے 2% دیے, 30 لاکھ اتنا لاکھ ہمارے سر پہ چلتا ہے. اچھا جی. کیونکہ ایسا وظیفہ دے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, ہم آمین آمین قرضے سے فارغ ہوتے ہیں. آمین جی آمین. اب ان کا نام بتائیے. میرا نام سب ہے اور میرے ہسبینڈ کا نام جہاز ہے. اچھا ان کی والدہ کا نام؟ نسیم. اور آپ کی والدہ کا نام؟ شہین. چلیں جی شکریہ آپ نے کال کی. جی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. جی آپ کے مسائل اللہ تعالیٰ حل فرمائے. بقایا اگر وظائف کی صورت میں ہے تو علامہ قاسم صاحب آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں. بالکل اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. بہن سبھی ناظرین کو جس طرح کہا جاتا ہے نمازوں کی پابندی کریں, آپ سے بھی گزارش ہے آپ اور آپ کے گھر میں جتنے بھی احباب ہیں وہ نمازوں کی پابندی کریں, تاکہ نماز ہی پہلا حل ہے ہماری پریشانیوں کا. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں, اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی اول آخر اس کے درود پاک پڑھ لیں. جب نماز عشاء کو ادا کریں تو ایک تسبیح استغفر اللہ اور ایک تسبیح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ یقین کامل کے ساتھ آپ یہ عمل کریں, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں, انشاءاللہ اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا اور جو آپ کی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی ہم دعا گئے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں جی, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے پوچھنا تھا میرے بیٹے کی جاب کا مسئلہ, جہاں پہ اپلائی کرتا ہے جاب نہیں ہوتی. کیا نام ہے بیٹے کا؟ چانسز بھی کافی ہوتے ہیں لیکن ریجیکٹ کر دیتے. عمیر نام ہے, عمیر خان. اچھا جی. آپ کا کیا نام ہے جی؟ پروین اختر. تو یہ کوئی جاب ابھی تک ملی نہیں ہے کہ؟ نہیں سر, اپلائی بہت کرتا ہے, جگہ جگہ پہ کرتا ہے لیکن جاب ہو نہیں رہی ہے. اچھا جی. کتنی عمر ہے ان کی؟ ان کی عمر 24 سال ہے. چلیں جی آپ کو بتاتے ہیں جی اس حوالے سے. شکریہ آپ نے کال کیے. جی پروگرام دیکھیے, مفتی صاحب آپ کو اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں. جی حضور. جی میری بہن آپ کے بیٹے کے لیے یہ گزارش ہے کہ ایک تو آپ خود بھی اور بیٹا باقی سب گھر والے بھی نماز کی پابندی کا اہتمام کریں, اور ساتھ ساتھ وظیفہ اس کے لیے یہ ہے
کہ جب بھی یہ جاب کے لیے نکلے تو کھلا مطلب بغیر کاؤنٹ کیے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اس کی تسبیح کیا کرے، اور روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا رزاق یا نافع یا وکیل، یا اللہ یا رزاق یا نافع یا وکیل 333 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کرے 41 دن، انشاءاللہ الرحمن ان دنوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کو خوشخبری دے کے ان کی جاب جو ہے روزگار لگ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ جی، جیسے آپ کو بتایا ہے مفتی صاحب نے، آپ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا؟ بشرا نوری جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ خانپور بغیر کہتے ہیں، مظفر گڑھ سے۔ جی جی پوچھے، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی یہ نا میرا بیٹا ہے 2 سال کا ہو گیا، 2 سال 2 مہینے پورے ہو گئے ہیں، تیسرے اچھا جی۔ مہینے میں یعنی 2 سال 3 مہینے میں جا رہا ہے، دودھ نہیں چھوڑ رہا ابھی۔ کیا نام ہے ان کا؟ جی بچے کا کیا نام ہے؟ بچے کا نام مستقیم ہے، محمد مستقیم۔ اچھا جی، کچھ اور پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ چھوڑ رہا ابھی۔ چلو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ کچھ اور پوچھنا ہے آپ نے؟ اور یہ پوچھنا ہے کہ پہلے یہ 2 سال 2 مہینے کو ابھی دودھ بھی نہیں چھوڑ رہا، اور اگر دوا علاج کے علاوہ بھی جائے نا ڈاکٹروں کے پاس، وہ کہتے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسرا بچہ بھی لیٹ ہو رہا ہے، ایک ہی بچے ہم کہتے 2 ہو جائیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا جی، آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ لیکن ہم اس سوال کا جواب جو ہے وہ بریک کے بعد لیں گے، کیونکہ اذان عشاء کا وقت ہوا جی لاہور اس کے مضافات میں۔ آپ تمام لوگ عشاء کی اذان کو سماعت کریں اور اس کے بعد ہم تشریف لاتے ہیں جی۔ خوش آمدید تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ آپ پروگرام استخارہ کوہ نور پہ لائیو دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر کے ساتھ جی، اور بریک سے پہلے ایک سوال کیا تھا تو اس کے جواب کے لیے میں مفتی کیسر شہزاد صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس کا جواب دیں۔ جی حضور۔ جی میری بہن نے سوال کیا تھا کہ ان کا بیٹا ہے جو کہ 2.5 پونے 3 سال کا ہے، اور وہ اسے فیڈ چھوڑنا چاہ رہی ہیں، دودھ چھوڑنا چاہ رہی ہیں، دودھ نہیں چھوڑ رہا۔ تو میری بہن جب بچہ ابھی 1 سال یا 6 ماہ کا ہی ہوتا ہے تو اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ علماء نے بھی لکھا ہے، اطباء نے، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اس کو ساتھ نا ٹھوس غذا ہلکی پھلکی دینا شروع کرتے ہیں، دہی، کیلا، کھچڑی، دلیا، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے، تاکہ کیونکہ ایج بڑھ رہی ہوتی ہے تو صرف دودھ سے ہی اس کا جو ہے وہ پیٹ نہیں بھرتا، گزارا نہیں ہوتا، گروتھ بہتر نہیں ہوتی اس کی۔ ایک تو فوری طور پہ آپ اس کے ساتھ نا غذائیت جو ہے وہ شروع کریں، چیزیں یہ دہی، کھچڑی، دلیا، یخنی وغیرہ اس طرح کی چیزیں اس کو ساتھ کھلائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ خود بھی اپنی خوراک بھی بہتر کریں۔ وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے، ساتھ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ نیکسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے، مزید اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، تو اس کی آہستہ آہستہ کر کے اس کی رضاعت جو ہے وہ ختم کریں، اس کا دودھ پلانا ختم کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آگے جو ہے وہ بھی خوشخبری دے گا آپ کو۔ وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے، ایک تو نماز کی پابندی کریں، اور دوسرا روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ یا اللہ یا وارثو یا وکیلو، یا اللہ یا وارثو یا وکیلو، یہ آپ پڑھیں گے 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ جی، شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیے جی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہم سے بات کرنا چاہتا ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا رجنا آپ کو؟ اللہ کا بڑا شکر ہے جی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی طارق نام ہے میرا۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں طارق بھائی؟ کلر پیدا سے جی پوچھیں، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میرا پوتا ہے، بہت زیادہ بیمار رہتا ہے۔ کیا نام ہے پوتے کا؟ ہوتا ہے، محمد موسیٰ نام ہے۔ کتنی عمر ہے ان کی؟ 9 ماہ ہے عمر اس کی۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ تو روتا رہتا ہے؟ چیک کرایا ڈاکٹر کو؟ ڈاکٹر کو چیک کرایا آپ نے؟ بہت ڈاکٹر جو ہے ان کو دکھایا ہے۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ بس کچھ سمجھ نہیں آتی ہے اس کو، میرے خیال میں گیس زیادہ ہے یا پھر اس کے اندر پرابلم ہے، ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، بس پہلے الٹی تھی زیادہ، بہت زیادہ الٹی کرتا تھا۔ اچھا جی، اب الٹی ٹھیک ہو گیا لیکن اب روتا بہت ہے۔ چلیں جی، آپ کو بتاتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا جی۔
علامہ قاسم صاحب آپ کو اس حوالے سے بتا دیتے ہیں. جی بالکل، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آسانیاں فرمائے اور جو آپ کو ہوتا ہے اسے شفائے کلی عطا فرما دے. میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے چیک اپ لازمی کروائیں. فردر جو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں میڈیسن یوز کے لیے آپ کو دیتے ہیں وہ لازمی میڈیسن استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ عمل کریے گا انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرما دے گا. رب تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی ہے حسب معمول صدقہ لازمی دیں اپنے اس پوتے کا، تاکہ اس کی جو بیماری ہے ان کیس اگر تو اللہ پاک اس صدقے کے بدلے میں اس کی بیماری کو اور آپ کی پریشانی کو دور کر دے. میرے بھائی نمازوں کی آپ سب گھر والے پابندی کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین 21 مرتبہ اس کی تلاوت کر کے اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ اس اپنے پوتے پہ دم کر دیں. اسی طرح نماز عشاء کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک کے ساتھ اسی طرح عمل کرنا ہے. یہ پڑھنے کے بعد اپنے پوتے پہ دم کر دیں اور پابندی کے ساتھ آپ یہ عمل کریں. حسب معمول صدقہ بھی دیں انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرما دے. جی ضرور، جزاک اللہ جی. جیسے آپ کو بتایا آپ عمل کریں، وظیفہ بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. نیکسٹ کال دیکھتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شاہدہ ہے. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مری سے بات کر رہی ہوں. میرے بیٹے کا نام ثاقب ہے، اس کے رشتے کا مسئلہ ہے. اس کا رشتہ کیا تھا چاہتے کہ کرنا، تو 1 سال کے بعد انہوں نے رشتہ ختم کیا. دوبارہ سے بات چلا رہے ہیں. لڑکی کا نام ربیہ ہے جی جی، اور اس کی امی کا نام شازیہ ہے. چلیں جی ٹھیک تو ہے. آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے یا جی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. شکریہ آپ نے کال کی ہے جی، آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں اور پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے. جی مفتی صاحب موجود ہیں، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اس حوالے سے. جی بہن سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ روزانہ صبح کی نماز کے بعد 1 بار سورہ مریم پڑھا کریں، اور دوسرا روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا مصور یا جامع یا ودود، یا اللہ یا مصور یا جامع یا ودود 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ چند دنوں میں جو ان کے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف جو ہے وہ حالات کا رخ پھیر دے گا. یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا انشاءاللہ. شکریہ جی، جزاک اللہ. آپ نے جس طرح بتایا جی آپ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. مزید بڑھتے ہیں جی آگے، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. میرا نام سلینا ہے اور میرے میاں کا نام رئیس ہے. جی جی، پتہ کرنا ہے کہ اس نے دوسری شادی کر لی اور ہمیں اور بچے 4 کو چھوڑ کر چلا گیا. اس بارے پوچھنا تھا کہ کوئی مسئلہ اگر ہو تو ہمیں بتا دیں. بہت پریشان ہوں، بہت سی پریشانی. اچھا آپ یہ بتائیں، اپنے شوہر کا نام بتائیں اور ان کی والدہ کا نام دوبارہ بتا دیجئے. میرا میاں کا نام ہے وحید اور اس کی والدہ کا نام ہے بی بی رانی. کتنے عرصے سے انہوں نے دوسری شادی کی ہے؟ تقریباً 7 ماہ ہو گئے. آپ کی ضروریات پوری کر رہے ہیں وہ؟ جی نہیں. اچھا، یعنی جب سے دوسری شادی ہوئی وہ آپ کو نہیں پوچھ رہے، نہ بچوں کو پوچھتے ہیں؟ جی جی. چلے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. شکریہ آپ نے کال کی جی. پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے اور ان کا اللہ تعالیٰ دل نرم فرمائے. وہ ظاہر ہے حقوق جب ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی کیا کہہ سکتے ہیں، پکڑ بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خیر فرمائے جی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جی. علامہ قاسم صاحب اس حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں. ہم دعا گو ہیں. اس سیگمنٹ کے لاسٹ میں اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے، آپ اس میں بھی شامل ہوئے گا تاکہ اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور کر دے. میری بہن نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد کم از کم 400 مرتبہ پہلا کلمہ، ایک لمٹ بتا دی ہے 400 مرتبہ پہ جتنا آسانی کے ساتھ آپ اس کی تلاوت کر سکیں. پہلا کلمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. اسی طرح نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 400 مرتبہ یا حی یا قیوم اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے فرائض کی پابندی پھر وظائف کی طرف آنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک اس کلام کے صدقے سے آپ کے شوہر کا جو دل ہے وہ آپ کی طرف سے نرم کر دے گا اور آپس میں دوبارہ اسی طرح پیار، محبت اور اتفاق کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزاریں گے. شکریہ جزاک اللہ جی. اور اگر پروگرام وہ دیکھ رہے ہیں بھائی تو اس بات پہ توجہ دیں کہ آپ کے اوپر بیوی کے اور بچوں کے حقوق ہیں، ان کو ادا کریں اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہوں. ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. نیکسٹ کال دیکھتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری بیٹی کا نام سارہ ہے
جی جی وہ اس کی پڑھائی کے مطابق میں نے پوچھنا ہے، وہ B.Com کر رہی ہے جی تو جی یہ نیا سال اس کے لیے کیسا ہوگا اور پڑھائی میں کیسی رہے گی؟ اچھا جی، اپنا نام بھی بتائیں آپ؟ جی میرا نام کوثر ہے۔ کتنی عمر ہے بیٹی کی؟ بیٹی کی عمر ہے 18 سال۔ چلیں جی آپ کو بتاتے ہیں جی اس حوالے سے، شکریہ آپ نے کال کی۔ آپ کو بتاتے ہیں بیٹی کی پڑھائی کے حوالے سے بقایا صاحب بتائیں کس حوالے سے کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ جی میری بہن نے جو سوال کیا کہ سال کیسا رہے گا، یہ تو اسٹرالوجی کا سوال ہے، اس کے لیے آپ اس کا مکمل ڈیٹا سینڈ کریں، اس کا نام، تاریخ پیدائش اور ساری چیزیں، ایسا ہی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ، تو یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ باقی انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، پڑھائی اگر وہ نیت سے کریں گی تو انشاءاللہ کامیابی رہیں گی۔ پڑھائی کو دل لگا کے کرنا چاہیے، پڑھنا جو ہے وہ پڑھنے سے آتا ہے اور لکھنے سے آتا ہے، جب وہ پڑھیں گی تو انشاءاللہ دل لگا کے تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ وظیفہ ان کے لیے بتا دیتے ہیں، وظیفہ کیا کریں، جب بھی پڑھائی کیا کریں تو اس سے پہلے درود پاک پڑھ کے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یہ 11 بار پڑھ لیا کریں، اور ساتھ ہی 11 بار ربی زدنی علما یہ پڑھ کے وظیفہ جو ہے وہ شروع کیا کریں پڑھنا۔ سبق انشاءاللہ اچھا یاد ہوگا اور یاد بھی رہے گا جو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ امتحانات میں کامیابی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچوں کو دین و دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ جی آمین الہ العالمین۔ جی جس طرح جی آپ کو بتایا وظیفہ تو آپ کو بتا دیے، بقایا محنت سے ہی ہے جی، محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا ثمر دے گا۔ نیکسٹ کال دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سلیم اختر۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ راول پنڈی کلر سے نا۔ اچھا جی پوچھیں، کیا پوچھنا جی آپ نے؟ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو ابھی تک کوئی رسپانس نہیں۔ کہاں اپلائی کیا آپ نے؟ میں نے آرمی میں بھی کیا ہے اور ٹریفل پولیس میں بھی اور یہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں بھی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو ابھی تک کسی کی طرف سے رپلائی نہیں آیا آپ کو؟ جی نہیں سر۔ چلیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اپنی والدہ کا نام بتا دیں بس۔ شکریہ بی بی۔ چلیں جی بتاتے ہیں، شکریہ آپ نے کال کی۔ ایک اور جی پوچھیں۔ یہ میں نے پوچھنا ہے کہ میں ابھی ریسنٹلی نا دبئی گیا تھا، تو وہ جو میرا ایجنٹ تھا وہ اس نے تھوڑا فراڈ کیا تھا نا۔ اچھا جی تو ٹھیک ہے، اس کے پیسے میرے پھنسے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ۔ چلیں جی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جی۔ دونوں حوالوں سے آپ کو ایک اور مہربانی کا کریں جو۔ جی پوچھیں۔ یہ میری نانی ہے، ان کی ایج 80 پلس ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ نصیر جان۔ اچھا جی، تو کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ ان کو ابھی لیفٹ سائڈ پہ فالج کا اٹیک ہوا ہے، تو وہ کافی بہتر ہے، لیکن وہ ابھی جو ہے نا بہت زیادہ تنگی کرتی ہیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جی۔ آپ کو بتاتے ہیں جی، آپ نے تینوں سوالات کیے ہیں جی، اس کا جواب جو علامہ صاحب آپ کو یک کے بعد دیگرے دیتے ہیں جی۔ شکریہ آپ نے کال کی۔ بھائی آپ کے جو 2 سوال تھے، ایک سوال تو آپ کے جاب کے حوالے سے تھا، اور ایک جو فردر آپ نے فورن میں اپلائی کیا تھا دبئی میں آئی گیس، اور وہ کچھ فراڈ ہوا اور رقم جو ہے ان کے قبضے میں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ دی ہوئی رقم مجھے مل جائے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ میرے بھائی نمازوں کی آپ پابندی کریں، نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں تو ایک تسبیح آیت کریمہ اور ایک تسبیح استغفر اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پابندی میں روٹین کے ساتھ آپ نے اور یقین کامل کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے کہ اللہ پاک اس کلام پاک کے صدقے سے میری پریشانی کو وہ دور کر دے گا اور جو دی ہوئی رقم ہے وہ واپس آ جائے گی۔ اور نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں۔ یہ آپ کے جو جاب کا مسئلہ تھا، آپ نے اپلائی کیا ہے ڈیفرنٹ جگہ پہ اور وہ کوئی ان کی طرف سے جواب نہیں آیا، انشاءاللہ اللہ پاک اس قرآن پاک کی سورت کی تلاوت کے صدقے سے کوئی نہ کوئی بہترین اسباب آپ کے لیے پیدا فرما دیں گے۔ اور جو آپ کا تیسرا سوال تھا آپ کی نانی کے حوالے سے، آپ اپنی نانی جان سے گزارش کریں کہ وہ بھی نمازوں کی پابندی کریں، اور عموماً دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں ان کے ایمان اور ان کے عقیدے بہت پختہ ہیں، اور وہ لوگ ویسے بھی صلاۃ و سوم کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد وہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اور نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ جزاک اللہ جی، شکریہ۔ جیسے جی تفصیل کے ساتھ تینوں کا جواب دیا جی، آپ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ سر ندیم بات کر رہا ہوں جی۔ ندیم بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے جی۔ جی پوچھیں، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر جی میں نے پوچھنا ہے، ہمارا تو فیملی میں نا جی لڑائی جھگڑا کو کافی عرصے سے نا جی چل رہا ہے، کچھ 10-12 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، گھر کے اندر کے خاندان کے اندر؟
मतलब खानदान के अंदर कोई रिश्तेदार या उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ और इस लड़ाई झगड़े में एक बंदा भी कत्ल हो गया। ये जब भी कोई सुलह की बात करते हैं कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। जी बराए मेहरबानी को रहनुमाई करवाएं। चलें, अपनी वालदा का नाम बता दीजिए। वजीर बेगम जी। चलें, अल्लाह ताला करम फरमाए जी। हम दुआ गो हैं जी कि अल्लाह ताला करम फरमाए। इन झगड़ों में क्या पड़ा है, बहरहाल अब ये अलमिया है, हमारी कौम के अंदर इत्तेफाक नहीं है, तकसीम दर तकसीम है, इख्तलाफ दर इख्तलाफ है, आपस में हम टूट फूट का शिकार हैं जी। अल्लाह ताला करम फरमाए। कोई वज़ाइफ की सूरत में है तो मुफ्ती साहब आपको रहनुमाई कर देते हैं। जी हुज़ूर। जी, सबसे पहले तो भाई से गुजारिश है कि सब जो है आपके जो लोग आपके ज़ेरे कंट्रोल हैं या आपके घर में आपके अंडर हैं, उन सब से कहीं आप सब जो है वो नमाज की पाबंदी करें और ऐसी कोई बात ना करें जिससे किसी की जो है वो दिल आज़ारी हो। सुलह में अमूमन रुकावट ये चीज़ बनती है, कोई ऐसी सख्त जुमला कहा गया या ऐसी बात कही गई। सिर्फ के दिल से सुलह की कोशिश करें और साथ वजीफ़ा करें। नमाज़ पढ़ने के साथ साथ देखें, रिज़्क़ की कमियों में से जो बड़ी वजह होती है, रिज़्क़ की तंगी का सबब बनती है, वो अपने जो आपके ख़ानदान के लोग हैं, जो खूनी रिश्तेदार हैं, उनसे कता रहमी करना, कता तलक़ी करना होता है। तो जल्द से जल्द कोशिश करें इसको सुलह के लिए। और वजीफ़ा आपका ये है कि रोज़ाना आप रात को इशा की नमाज़ के बाद और ऐसे ही फजर और ज़ोहर के बाद 3 नमाज़ों के बाद आपने एक एक तस्बीह आपने पढ़नी है। या अल्लाह, या लतीफ़ु, या वदूदु, या जामिउ, या वकीलु। या अल्लाह, या लतीफ़ु, या वदूदु, या जामिउ, या वकीलु 101 बार 3 नमाज़ों के बाद टोटल मिला के 303 बार हो जाएगा। जब तस्बीह कर रहे हों तो आपकी तवज्जो आपके दिल में जिन लोगों से आप सुलह करना चाह रहे हैं, उनसे मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, दिल में उनका ख्याल और तसव्वुर बांध के तस्बीह करें। इंशाअल्लाह रहमान उनके दिल जो है वो नरम पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला आपके लिए, आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं, हम भी दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपके दरमियान सुलह करवा दे और ये दुश्मनी ख़त्म फरमा दे। आमीन जी, आमीन जी। जो वजीफ़ा आपको बताया जी, आप अमल जारी रखें, सिला रहमी करें और अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएगा जी। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रीना है। रीना, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिए मेहरबानी। मेरा नाम रीना है जी। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ जी। क्या पूछना है आपने? मेरे मियाँ की जॉब का बहुत मसला है। 1-2 माह एक जगह काम करते हैं, फिर उधर से क्या नाम है आपके मियाँ का? मोहम्मद। उनकी वालदा का क्या नाम है? अच्छा, तो ये कितने अरसे से ऐसा चल रहा है मामला उनका? ये तकरीबन साल 1.5। चले जी, आपकी अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए जी। और ये बात है कि हमारे गुस्से में दर्द हो। अच्छा, ठीक है जी। बाकी ये मसला है। चले, अल्लाह ताला करम फरमाएगा जी दोनों हवालों से। शुक्रिया आपने कॉल की जी। प्रोग्राम देखिए, आपको जो है अल्लामा साहब आपकी रहनुमाई कर देते हैं। जी हुजूर। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो नमाज़ों की पाबंदी करें। आप अपने हस्बैंड से भी यही गुजारिश करें और मैं आपसे भी यही गुजारिश करूँगा कि आपके घर में जितने भी अहबाब हैं वो सलात व सौम की पाबंदी करें। नमाज फ़जर को अदा करने के बाद सूरह यासीन की तिलावत कर लें। सभी अहबाब मिल के बैठ के कुरान पाक की एक सूरत है सूरह यासीन, इसकी तिलावत कर लेंगे तो आपके घर पे रब ताला की रहमतों बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। और नमाज मगरिब को अदा करने के बाद आपके हस्बैंड सूरह वाक़िया की तिलावत कर लें। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये अमल करें। और कुछ कोविड की वजह से सिचुएशन ऐसी है कि हर जगह जो कारोबार हैं वो फ्लॉप हैं, लेकिन आप भी दुआ करें, हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द इस वबा से हमें निजात अता फरमाए, ताकि हमारे रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो उसी रूटीन में दोबारा वो जारी व सारी हों। नमाज़ों की आप पाबंदी करें, जिस तरह आपसे गुजारिश की आप अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दोनों परेशानियाँ दूर कर दे इंशाअल्लाह ताला जी। हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। वैसे कोविड के हवाले से तो तमाम लोगों के मामलात ही ख़राब हैं और हम अक्सर कॉल्स देखते हैं, लोगों के कारोबार नहीं है, जॉबलेस हैं लोग, जिनके कारोबार हैं उनके कारोबार चल नहीं रहे। ये आजमाइश की घड़ी है, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो इसकी लपेट में आए और वो तबाह हो गए। अल्लाह ताला का ख़ास करम है पाकिस्तान पे, हम फिर भी बचे हुए हैं। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं जफर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जफर भाई, क्या पूछना है आपने? जब मैं पूछना, मेरी बेगम को खाया है तो वो मेरे सारे बच्चों को जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। हम इनका लम्बन लेके इनके पास पसंद जाना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं। अच्छा, आप जी जी आदमियों के पास गए हैं, कोई फर्क नहीं हुआ, कुछ मसला मेरा हल नहीं हो रहा। चलें जी,
اب نام بتائیں ان کا, اپنی بیوی کا, ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ چلے جی آپ کو بتاتے ہیں جی, شکریہ آپ جی آپ کو بتاتے ہیں جی بتا دیتے ہیں آپ کو. جی آپ ہم پروگرام کے اندر بار بار کہتے رہتے ہیں اور ہمارے ٹی وی اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پتہ آ رہا ہوتا ہے, آپ اس کے اوپر خط بھی لکھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ, اور ایڈریس بھی موجود ہے, آپ یہاں تشریف بھی لا سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ لے کے آپ بات بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. وظائف کی صورت میں کوئی اگر بات ہے تو مفتی صاحب اس حوالے سے آپ کی گائیڈ کر دیں. جی آپ پروگرام کے بعد جو ہے وہ فون کر کے نمبر لے لیجیے گا. وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ روزانہ آپ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کیا کریں ایک بار. اس کے علاوہ روزانہ رات سوتے وقت جو ہے وہ 11 بار قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں جو محفوظتین ہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ لیا کریں اور ان کے اوپر دم کر دیا کریں. اور اس کے علاوہ رات سوتے وقت جو ہے وہ 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے انگلی کے ساتھ اپنے گھر کا جو ہے وہ حصار کر لیا کریں اول آخر درود شریف کے ساتھ. اور یہ وظیفہ جو ہے معمول بنا لیں, اور جب آپ تشریف لائیں گے پھر ڈیٹیل سے جو ہے وہ اس سے بات ہو جائے گی. قرآن پاک کی سورہ بقرہ ہے, اس کا پہلا رکوع اور آخری رکوع یہ بھی روزانہ شام کو گھر میں جو تلاوت کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. جی بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا, پریشان نہ ہوں, اللہ پہ توکل کریں اور جیسے آپ کو وظیفہ بتایا اس کو جاری رکھیں. اس سے ویسے برکت ہوتی ہے اور ان چیزوں سے شیطان ویسے بھاگ جاتا ہے, اور لگتا بظاہر یہی ہے کہ کوئی نجس چیز ہے جو آپ کو تنگ کر رہی. قرآن پاک کی تلاوت کریں, اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. ایک اضافہ بھی کر دیتا ہوں, اگر اذان بھی آپ پڑھ لیا کریں, اگر اذان کی عبادت بہتر ہے, نہیں تو پڑھ لیا کریں گھر میں, اس سے بھی برکت ہوگی. جی لاسٹ کال لیتے ہیں جی کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام روبات ہے, میرے شوہر کا نام کشتی ہے. 4 ماہ سے وہ کام کر رہے ہیں تو کام ٹھیک چل نہیں رہا ہے. اچھا کیا کام کرتے ہیں وہ؟ پراپرٹی کا کر رہے ہیں. اچھا تو ان کی والدہ کا نام؟ نسرین. اچھا جی, ویسے تو پریشان نہ ہو, آپ نے پوچھا ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں, لیکن کاروبار تو اب سب کا ہی نہیں ہے, یہ سارے معاملات کووڈ کی وجہ سے خراب ہیں. بہرحال وظائف کی صورت میں اگر کوئی بات ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے. شکریہ آپ نے کال کیے. علامہ صاحب آپ کو اس حوالے سے بتا دیں. بالکل ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ اللہ پاک آسانیاں فرمائے. آپ نا امید نہ ہوں, پریشان نہ ہوں. نا امیدی اس بات کا حل نہیں ہے, بلکہ آپ امید کے دامن کو تھامے. فرمایا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو. بہن آپ صلاۃ الصوم کی پابندی کریں اور نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت آپ اور آپ کے ہسبینڈ جتنے بھی گھر میں احباب ہیں وہ تلاوت کر لیں. اور ظاہری سی بات ہے پراپرٹی کا کام ہے تو کوئی آفس وغیرہ ہوگا, جہاں بھی آفس ان کا ہو یا جہاں پہ ان کا یہ بزنس ہو, وہاں پہ جا کے وہ سورہ رحمان کی تلاوت کر لیا کریں. انشاءاللہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے سے اللہ پاک ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما دے. جزاک اللہ جی. اور اس کے ساتھ ہی جی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. میں دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے. جی مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب آپ کا بھی, اور علامہ قاسم رسول صاحب آپ کا بھی. آپ دونوں شخصیات تشریف لاتے ہیں اور ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں اور لوگوں کو وظائف بتاتے ہیں, لوگوں کی مسائل کو حل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکتیں دے جی. اور میں آخر میں کہتا ہوں جی کہ مفتی صاحب سے کہ آپ دعا کرا دیجیے. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آمین. اللہم ارفع عنا البلاء والوباء, اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا. آمین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر ہماری شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. یا ارحم الراحمین. جتنے بھی ہمارے بہن بھائی دعا میں شامل ہیں, جنہوں نے پروگرام میں کالز کی یا نہیں کی ویسے دعا میں شامل ہیں, سب کی مشکلیں آسان فرما. آمین. اے باری تعالیٰ تو ہی پوری کائنات کو رزق بانٹنے والا ہے. اپنے پیارے حبیب کے صدقے جو قاسم رزق ہیں, باری تعالیٰ بہت پریشان ہیں لوگ کووڈ کی وجہ سے. باری تعالیٰ لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے, مقروض ہو گئے. باری تعالیٰ
اس قاسم رزق کا واسطہ سب کو رزق کی کثرت عطا فرما، آمین رزق و روزگار میں برکتیں عطا فرما، آمین مصیبتوں سے، بلاؤں سے، قحطوں سے، مرضوں سے، آزمائشوں سے، امتحانوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، آمین سب کے مال جان عزت آبرو کی خیر فرما، آمین باری تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرما، آمین کوہ نور کی پوری ٹیم کو ترقی عطا فرما، آمین ہماری دعاؤں کو باری تعالیٰ قبول فرما، آمین صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔